مجھے یہ بتائیں آپ نے بہت شادی کے عرصے بعد ڈائیورس کا ڈیسیجن لیا. آئی واز جسٹ لسننگ ٹو یو اینڈ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کریج چاہیے ہوتی ہے کہ اتنے سال بعد یہ آپ ڈیسیجن لیں. عمر بھی تھوڑی سی ہو چکی ہوتی ہے, لوگ کیا کہیں گے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے سوسائٹی اس وقت کے. اور یہ ایک جو لائن ہے اتنے سال گزار لیے تو بعد بھی کر لیتی, یو نو یہ لائن بہت سی عورتوں کو یہ ڈیسیجن لینے سے شاید روکتی ہے جو چاہتی ہوں. ناٹ دیٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہر کسی کی اپنی سچویشن ہے اور جس کو جو صحیح لگے وہ ہے. تو کیا اسٹرینتھ ریکوائر ہوتی ہے یہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس کا کوئی پلان نہیں ہوتا, کوئی ریمیڈی بھی نہیں ہوتی, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بھی نہیں ہوتا. اور میں ایک بات ضرور کہتی ہوں, اب پیپل آر ناٹ آلویز بیڈ, دے ڈفرینٹ. جو دو ڈفرینٹ لوگ ایک دوسرے کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, آئے یہ تو بڑے مزے کی ہے, آئی لائک کتنا سوبر سا ہے, کتنا گریسفل ہے, بعد میں وہ بورنگ لگتا ہے اور وہ چھچھوری لگتی ہے. یہ چینجز آتے ہیں لائف میں. خیر 36 ایئرس کی شادی, لیکن یہ نہیں ہوا کہ یہ ایک دفعہ ہی کچھ 6 ایئرس ماشاءاللہ ایک دفعہ میں کوئی اچانک سے دھماکہ ہوا. چیزیں بیچ بیچ میں تنگ کرتی ہیں, کسی کو بھی کر سکتی ہیں, دونوں کو کرتی ہوں گی. مسئلے مسائل ہوتے ہیں, پھر آپ چل پڑتے ہیں, پھر بچے چھوٹے ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا, پھر نام بنتا ہے, پھر امیج ہوتا ہے. حالانکہ ہماری فیملی میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. آگے بھی کہیں میں نے ایسے کوٹ کیا, کسی نے لکھا میرے ابا کی وجہ سے میں نے طلاق دی. یہ اتنی گھٹیا لفظ مجھے اتنے برے لگتے ہیں نا, لوگوں کی بات کو مروڑ کے جو بیان کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی یہ ہے کہ میرے فادر جو ہیں بہت پڑھے لکھے انٹلیکچوئل اور بڑے نالجبل آدمی تھے, اور وی آر ویری پراؤڈ آف ہم. وہ بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ تھے, انٹلیکچوئل تھے, انہوں نے فلم پڑھی تھی ہالی ووڈ سے, آ کے فلم بنائی تھی, تو وہ ایک ویژن تھا ان کا. جب میری سب سے بڑی بہن نیلم کی شادی ہونے لگی, جو رائٹر ہیں ابھی میری بہن نیلم احمد بشیر, تو انہوں نے لڑکے والے آئے, رشتہ لینے آتے, ان کی ارینج میرج تھی, تو انہوں نے کہا جی حق مہر وغیرہ جیسے لوگ کرتے تھے اس زمانے میں. تو میرے فادر کا حق مہر آپ کا جو دل چاہے, چاہے 32 روپے لکھیں, چاہے 50 روپے لکھیں, آپ کی مرضی ہے, مگر مائی ڈاٹر شوڈ ہیو رائٹ آف ڈیورس. اس ٹائم پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب تقریباً 49 ایئرز ہو گئے ہیں. میرا ابھی لڑکیاں اسٹرگل کرتی ہیں, تو یہ تو اس وقت بڑی بات تھی. ہمیں, میں تو خیر 8 میں پڑھتی تھی, مجھے تو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا. تو وہ لڑکے والے بھی شاید نائیو تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا, سمپل سے لوگ تھے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ شق ہے, یہ شق نکاح نامے میں ہوتی ہے. اور یہ نہیں ہوتی کہ کوئی کسی لڑکی کسی کو طلاق دے دے. خدا نخواستہ, میں کوئی ریلیجس وہ تو اسکالر تو نہیں ہوں نا. وہ اس میں ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی کنسنٹ سے یہ حق کے طلاق تفویض کیا گیا. یہ بڑا مشکل لفظ ہے, اور لکھا ہے اس میں گرانٹیڈ فرام دا بوائے. اگر وہ نہیں گرانٹ کرے گا تو اس کی مرضی ہے. ان کو شاید سمجھ ہی نہیں آئی, یا پتہ ہی نہیں تھا, جو بھی تھا, یا شاید انہوں نے اس پر کوئی ریزسٹ نہیں کیا, تو وہ وہاں لکھا گیا حق کے طلاق تفویض کیا گیا. یہ بات اس وقت پہلے تو اچھا, جب مولوی صاحب آئے تو وہ تو کھڑے ہو گئے, یہ کیا بات ہوئی. تو میرے والد نے کہا بیٹھیے, یہ سورہ نساء میں چیزیں, میرے فادر ہر چیز پڑھے لکھے تھے. تو خیر یہ اس وقت ہو گیا. اس کی بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے. میری ایک پھوپھی تھی, ان کے سسرال والے ان کو 4 بچوں سمیت نکال کے باہر کھڑا کر دیتے تھے بارش میں, دھوپ میں. پھر وہ ڈیورس بھی نہیں کرتے تھے. پھر میرے دادی دادا معافی مانگ کے ان کو چھوڑنے جاتے تھے. میرے بچپن کی کہانی ہے. میرے والد کو یہ تھا کہ یہ ذلت میں اپنی بیٹیوں کو نہیں ہونے دوں گا. اگر میری بیٹی کہیں خوش نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے, تو شی شوڈ ناٹ بی دا ون ہو از بین ڈیورسڈ بائی سمبڈی. اس میں اسٹیٹس کا فرق آ جاتا ہے نا. صحیح بات ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو طلاق دے دی. ارے بھائی, اس نے آپ کی دی ہوئی اجازت سے آپ کو طلاق بھجوائی, اور اگر آپ نے ریکنسائل نہیں کیا تو 3 مہینے میں وہ افیکٹو ہو جاتی ہے. یہ لڑکیاں تھوڑی کہتی طلاق دے دی, طلاق دے دی, طلاق دے دی. یہ تھوڑی ہوتا ہے. چیزوں کو سمجھنا چاہیے. میں ان سے کہہ رہی ہوں جو ان باتوں کو جاہلانہ طریقے سے لگا دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, پتہ نہیں کہاں پہ. تو یہ چیزیں پھر اس کے بعد سب بیٹیوں کے لیے تھی, پھر ہماری سب کی بیٹیوں کی, ہماری بیٹیوں نے بھی یہ کیا. اچھا, اس سے پہلے تو ساری بات ہے کہ یہ ایک ایشو ایسا جس پہ کسی کی مرضی ہے, وہ چاہے, اور کسی کی مرضی ہے نہ چاہے. اپنی بیٹی کو نہیں کرانا چاہتے اپنا کرائیں. اور میں کہتی ہوں اگر اس کی یہ رکھا گیا ہے, یہ خود سے تو نہیں کیا گیا نا, یہ بیسک ہے, تو لوگ یہ کاٹ دیتے تھے نکاح نامے. تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے نا, یہ دین میں آپ کی طرف سے ڈالی گئی ہے, تو تبھی ہے نا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ, تو پھر بعد میں دیکھا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک دن پہلے اپنے بچوں کو نکاح نامہ بھجوائیں اور ان سے پوچھیں. اب تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں لڑکوں سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ لڑکوں کو چاہیے کہ وہ کہیں اپنے خاندان کو, ایک تو جہیز کا کوئی نام نہ لے, یہ بدتمیزی ہے. ایک چھوٹا سا کسٹم تھا
جیسے ہمارے نبی پاک نے اپنی بیٹی کو ایک کسٹم کے طور پہ، ایک تحفہ کے طور پہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے دیا تھا. لیکن آپ اپنی اتنی پیاری قیمتی چیز، سب سے بڑی قیمتی چیز اپنی بیٹی دے رہے ہیں، پال پوس کے پڑھا لکھا کے. ایک عورت آپ کی جنریشن چلائے گی، آپ کے گھر میں آ کے آپ کا گھر سجائے، آپ اس کے ساتھ سامان لے رہے ہیں. یار کتنی شیلو بات ہے. اوپر سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا چلو جی، میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو گاڑی دے دی تھی، ٹھیک ہے ایک بات کریں، لیکن لڑکوں کو کھڑے ہونا چاہیے. میں ان کے ماں باپ کو بھی نہیں کہتی، ان کو تھوڑا سا اپنی انٹیگریٹی کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ بڑے باعزت لگیں گے. ساری زندگی ان کی بیوی اور ان کی سسرال ان کی عزت کرے گی. اپنے بلبوتے پہ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ صحیح بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہوں گی. اور یہ ہمارے پیرنٹس نے کی. میرا ایک ہی بھائی ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، اور وہ آیا تھا تو اس کا لاہور میں رشتہ ہوا. وہ لوگ کوئی ایسے غریب نہیں تھے، مطلب مناسب جیسے میری کلاس ہماری طرح کے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی جہیز، اس نے کہا جی میں تو نہیں لوں گا، میں تو باہر جا رہا ہوں. اور میری امی نے کہا بات سنی، میری 4 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہمارا گھر سامان سے بھرا ہوا ہے، نہ ہمیں اس کے کمبل چاہیے، نہ ہمیں اس کے برتن چاہیے، تو چلی جائے گی. لاجک ہے نا. تو ہم کیوں اس کا سامان لے کے بیٹھے ہیں؟ آپ ڈنر سیٹ دیں گے تو ہم تو یہاں، یہ تو پڑا رہے گا ادھر ہی. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے جیسے کہتے نہیں ہم تو اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اپنی بیٹی کو دیں تو اس کو کوئی آپ نے جو جھمکے دینے وہ دے دیں، جو وہ استعمال کرے، جو اس کی مرضی ہے. اس کو آپ 50,000 روپے دے دیں، ہمیں کیا پتا. یہ آپ سامان اور یہ ٹرک اور یہ چیزیں یہ ہمارے گھر نہ بھیجیں، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے اور ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو امریکہ جا رہی ہے. اول تو اپنے گھر میں بھی ہو تو آپ کیوں دیں؟ آپ کا بیٹا کماتا ہو تو آپ اپنی کسی بہو کو لائیں نا. تو ہمارے گھر میں تو میری امی نے کیا کیا، صرف نکاح ہوا، کیونکہ میرے بھائی نے فٹافٹ کاغذ بنوانے تھے، اور وہ اس زمانے میں 400 روپے پہ نکاح ہوا. مجھے بھی بلکہ میں جانے کا موقع نہیں ملا. میں نے کہا اے اللہ، ہے ہمارا ایک ہی بھائی تھا، مجھے بلایا ہی نہیں. تو وہ کہنے لگے بس کھڑے کھڑے نکاح تھا تو تم ولیمے میں آ جانا. تو میں تو گئی نہیں، کیونکہ ولیمہ ہی نہیں ہوا. پھر وہ تو چلی گئی. تو پھر میری امی کا ریڈیو پہ اس زمانے میں انٹرویو ہوا. انہوں نے کہا بیگم بشیر آپ نے یہ مثال قائم کی ہے. تو یہ چیزیں لڑکوں کو کرنی ہوں گی. لڑکوں کو بھی اپنے گھر والوں کو